السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زاد اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری و ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف۔ انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ حضور امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ ایک اور حوالے سے بھی اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر آپ کی قدم کو ثابت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک عالم جو علماء شام میں سے تھے، جن کا نام تھا عبداللہ تحصیل علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لائے تھے، اور بغداد میں آپ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا ہم ایک ہی مدرسے میں پڑھتے ہوتے تھے، تو ہم نے سنا کہ بغداد میں ایک اللہ کا ایسا ولی ہے کہ جب آپ ایک غوث ہے، ایک ایسا غوث ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اسی جگہ پر اچانک موجود ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور پھر اچانک وہاں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پلان بنایا کہ ہم اس غوث کے پاس جاتے ہیں۔ تو ابن سقا جو اپنے آپ کو بڑا مضبوط عالم سمجھ رہے تھے اور اپنے آپ کو کوئی شے سمجھ رہے تھے، ابن سقا نے کہا کہ وہ غوث جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے حال کو، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، تو چلو اس طرح کرتے ہیں، میں جاؤں گا، میرے پاس فلسفے کا ایک سوال ہے، اگر اس نے میرا یہ سوال حل کر دیا نا تو میں مان لوں گا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ سوال اتنا مشکل ہے، وہ نہیں حل کر پائے گا۔ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو ڈرتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے ڈرتا ہوں، میں تو سوال نہیں پوچھوں گا، لیکن میرے ذہن میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ مسئلہ میرا حل ہو جائے نا، وہ خود بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن میں سوال جواب نہیں کروں گا ان سے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی یہ تیسرا فرد تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو نہ سوال پوچھوں گا، نہ ان سے کوئی ٹیسٹ امتحان لوں گا، میں تو محض اسی لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کی ایک ولی ہے اور اللہ کی ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، بس میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں ہم تینوں چل پڑے۔ جب وہاں گئے تو وہ غوث اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا وہ غوث اپنی جگہ پر ظاہر ہوئے۔ جب ظاہر ہوئے تو اچانک آپ نے غصے سے اور جلال سے اس غوث نے ابن سقا کی طرف دیکھا، ابن سقا کی طرف دیکھا اور کہا ابن سقا، تو نے فلاں فلسفے کا فلاں سوال دل میں لے کے آئے تھے کہ میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا، وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ فرمایا تیرا سوال یہ تھا اور اس سوال کا جواب یہ ہے، لیکن تجھ پر اللہ کا غضب ہوگا، تو دنیا سے بیمان جائے گا، تو اللہ کی ولیوں سے عداوت رکھتا ہے۔ فرماتے میری طرف متوجہ ہوا، جب میری طرف متوجہ ہوا تو مجھے کہا، عبداللہ مسکرایا میرے لیے، فرمایا تیرے دل میں جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے۔ مجھے دعا دی اور فرمایا، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف نگاہ اٹھائی تو بہت مسکرائے، ابتہاج آیا ان کے چہرے پر، روشنی آئی، چمک آئی ان پہ۔ کہا بیٹا تو اللہ کی رضا کی خاطر میری ملاقات اور زیارت کے لیے آئے ہو نا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بغداد شہر میں جامع مسجد میں ایک ممبر ہوگا، ممبر پر تو کڑا ہوگا اور تو اعلان کرتا جائے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کی ہر ولی کی گردنوں پر ہوگا۔ حضور امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس غوث نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی ما تقدم اولیاء نہیں، ما تاخر اولیاء نہیں، اپنے زمانے کے اولیاء اپنی گردنیں جھکائیں گے اور آپ کی قول کی معنی یہ ہوگا کہ آپ کی اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے گردنوں پر آپ کا قدم رہے گا۔ اور آئیے حضور امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ تعالی کا عقیدہ بھی سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گا کہ کہیں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مخالفت کر رہا ہوں،
فرمایا حاشا وکاللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کی مخالفت کر لوں، بلکہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرا مرشد ہے، میرا شیخ ہے، میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ مبارک کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے کہ آپ مبارک کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ یہ بات کر لیں کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پہ۔ آپ فرماتے ہیں اسی لیے کہ آپ مبارک کو اللہ رب العزت نے سرحلقہ دائرہ ولایت محمدی رکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ معنی یہ ہے جس بندے نے شاہراہ ولایت پر جانا ہوگا اس نے اپنی گردن کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں جھکانا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسے سرحلقہ ولایت محمدی بنایا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سرحلقہ ولایت محمدی ہو جائے تو پھر تو ما تقدم اولیاء اللہ اور ما تاخر اولیاء، سارے اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم ہونا چاہیے۔ فرماتے نہیں، تھوڑا سا ایک نزاکت اس میں موجود ہے۔ فرماتے نزاکت کیا ہے؟ فرماتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے سرحلقہ ولایت محمدی ہوا ہے، لیکن نقطۂ سر سے، لطیفہ سر سے آپ نے یہ عروج حاصل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سرحلقہ ولایت محمدی کوئی ایسا بندہ آئے جنہوں نے سر کے نقطے سے نہیں تمام نقطوں سے اس مرتبے کو حاصل کیا ہوگا تو ان کو تو فضیلت حاصل ہوئی، پھر بھی شیخ عبد القادر جیلانی پر۔ اور ایسا بندہ کون ہوگا؟ آنے والے اولیاء اللہ میں حضرت امام مہدی ہوگا کہ جن کو سرحلقہ ولایت محمدی کہا جائے گا، کہ جو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، اللہ کے خلیفہ ہے زمین پر، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بہتر ہے، افضل ہے، مرتبے میں مراتب میں وہ منصوصی ولی ہے جس کے حق میں نص ثابت ہوا ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے حق میں نص ثابت نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ یوں مت سمجھ لیجئے گا کہ شیخ احمد نے یہ بات کہہ دی تو گویا وہ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی بیر رکھتا ہے، کوئی عداوت رکھتا ہے، کوئی ان کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو ان کو سرحلقہ ولایت محمدی سمجھتا ہوں جس کو آپ نے نقطۂ سر سے پایا ہوا ہے، قلب، روح، پھر سر، لطیفہ سر سے رب کائنات ہے، اسے وہ سرحلقہ ولایت محمدی۔ ایک ہوتا ہے شاہراہ کمالات ولایت، ایک ہوتا ہے شاہراہ کمالات نبوت۔ جس بندے نے بھی شاہراہ کمالات ولایت پر جانا ہے اس نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی خاک چھاننی پڑے گی، اور آپ کا فیضان جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل ساری عالم تک پہنچا۔ فرماتے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں اگر آج بھی کسی کو اللہ رب العزت چشم بینا عطا کر دے، بصیرت عطا کر دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ وہی کچھ دیکھے گا جو اس غوث نے دیکھا ہوا تھا۔ آپ ہم جیسے نکموں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رب نے مجھے یہ بصیرت عنایت فرمائی ہے، جو بصیرت رب نے اس غوث کو عنایت فرمائی تھی جس کے بارگاہ میں حضرت عبداللہ اور ابن سقا اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گئے تھے، اور آپ نے جو لفظ بے ارشاد فرمایا کہ آپ کا قدم اپنی زمانے کے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگی، تو فرماتے ہیں اگر آج بھی کسی کو اللہ کریم چشم بینا عنایت فرمائے نا تو وہ آج بھی اسی قول کو فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ما تقدم اولیاء اللہ پر نہیں ہے اور ما تاخر اولیاء کے گردنوں پر آپ کا قدم نہیں ہے، اپنی زمانے کے اولیاء پر ہے۔ فرماتے کیوں؟ اسی لیے فرماتے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ما تقدم اولیاء اللہ میں صحابہ کرام سارے شامل ہیں، ہر صحابی ولی ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ اگر آپ نے لفظ کہا کل ولی اللہ، لفظ کل کہا تو یہ لفظ کل کا جملہ جو ہے یہ منحصر ہے، انحصار آپ نے منحصر کیا تمام اولیاء امت کے لیے، تو تمام صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی مجمعین، اور تمام عباد علیہ ثلاثہ اور صحابہ کرام سارے بھی شامل۔ تو کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو سیدنا عمر پر فضیلت ہے، سیدنا ابو بکر پر فضیلت ہے، سیدنا علی پر فضیلت ہے، سیدنا عثمان پر فضیلت ہے؟ کیا حبشی پر ان کو فضیلت ہے؟ کیا وحشی جو قاتل حمزہ ہے اس پر فضیلت ہے؟ نیور، ہرگز نہیں ہے فضیلت۔ تو اگر ہم اس لفظ کو یوں مانیں گے کہ
کہ ہر ولی کے گردن پر آپ کا قدم ہے تو صحابہ کرام بھی سارے شامل ہو گئے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ آنے والے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے بھی کوئی ایسے ولی ہو جن کی گردن پر آپ کا قدم نہ ہو۔ فرماتے وہ کون سا ولی ہوگا؟ فرماتے وہ حضرت امام مہدی ہوگا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ روایت نقل کی ہے احمد نے، روایت نقل کی ہے بہقی نے دلائل النبوت میں، اور مشکات شریف نے اس حدیث کو لیا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ لوگ دیکھیں ایسے سیاہ جھنڈے اور وہ خراسان کی طرف سے نکلے ہوں گے تو پھر اس جھنڈوں والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس میں سے اللہ کا ایک خلیفہ ہوگا جن کا نام ہوگا مہدی۔ اور امام مہدی صاحب کے بارے میں بڑی کنفیوز پلائے گئے، کون ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا؟ تو ان کی بڑی آسان طریقہ پہچاننے کا ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ کا نام ہوگا محمد، آپ کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، آپ کے والدہ کا نام ہوگا آمنہ، آپ قریش کے قبیلے سے ہوں گے، بڑے روشن چہرے والے ہوں گے، نہ ان کا نام زید ہوگا، نہ عمر ہوگا، نہ بکر ہوگا، بس۔ اور ان کی نشانی و علامات یہ بتائے کہ ان کے ساتھ سیاہ جھنڈے ہوں گے، ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کھلی قمیضیں پہنی ہوں گی، لمبی قمیضیں ہوں گی، جن کے سروں پر بکھرے ہوئے عمامے ہوں گے، جن کے بال زلفیں وہ گنجلک اور آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، جن کی داڑیاں برابر ہوں گی، نہ زیادہ طویل ہوگی نہ چھوٹی ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہے وہ خراسان کی طرف سے نکلیں گے۔ خراسان میں آپ کا ایک ہوگا امیر جن کا نام ہوگا منصور، ان کو منصور کہا جائے گا، تو وہ منصور کی معیت میں وہ لوگ آئیں گے اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم آنے والے اولیاء اللہ کی گردنوں پر بھی ہے تو امام مہدی نبی تو نہیں، رسول تو نہیں، وہ بھی ایک ولی ہے، تو کیا آپ مانیں گے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک حضرت امام مہدی کے گردن پر بھی ہوگا، ان کو بھی ان پر فضیلت ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کا مقصد کیا ہے؟ اپنے زمانے کے اولیاء کے گردنوں پر ہی آپ کا قدم مبارک رہے گا۔ اور اسی طرح مشائخ کرام میں سے آنے والے مشائخ کے بارے میں حضور نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مثل امتی کا مثل المطر، میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے بارش، پتہ نہیں چلتا کہ ان کا پہلا جز بہتر ہے یا آخری جز بہتر ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والی بھی ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جو درمیان والوں سے بہتر ہوں گے۔ حضور کی یہ اشارہ ہے، اور بڑا ہی مشہور معروف حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کون سا وقت ہوگا جو میں اپنے محبین سے ملوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی محبین نہیں ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے نہیں۔ حضور نے فرمایا آپ لوگوں کو تو اللہ نے کرم کیا، آپ پر کرم ہوا ہے کہ آپ لوگ میرے صحابہ بھی ہو، میرے محبین بھی ہو۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ سے محبت کرتے مجھ پر ایمان لائے۔ تو فرمایا ان کی ایک کی عمل آپ کی 50 کی عمل کے برابر ثواب ملے گی ان کو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 50 کی عمل کی ثواب ہماری ایک کی عمل کی ثواب کے برابر ہو؟ حضور نے فرمایا لا، فرمایا آپ کی 50 بندے، آپ کی 50 صحابہ کرام کو عمل کا جو ثواب ملتا ہے وہ ان کی ایک بندے کے عمل کے برابر ہوگی، کہ وہ ایسے زمانے میں ہوں گے جو فتنے کا دور ہوگا، جو فساد کا دور ہوگا، جو ظلم و زیادتی کا دور ہوگا، اس میں سے ان کے تھوڑے سے عمل کو بھی اللہ کریم بہت اجر عنایت فرمائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ولی آنے والا ہو جیسے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جیسے امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدم آپ کی سر پر، آپ کی گردن پر نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں دائرہ ولایت محمدی ہے، اس دائرے کا سر حلقہ جو دائرہ جہاں سے شروع ہو جاتا ہے وہ سٹارٹنگ جو ہے
وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ہے، لیکن یہ مرتبہ آپ نے نقطۂ سر سے حاصل کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ولی آ جائے جس نے تمام مراتب سے کمالات نبوت کے رستے پر گئے ہوں، تو کمالات نبوت پر چلنے والے جو ہے وہ کمالات ولایت سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا ولی بھی آ جائے کہ جو شاہراہ کمالات نبوت کو طے کرتا ہوا اس منزل پر پہنچا ہو جس منزل پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی شاہراہ کمالات ولایت سے پہنچو۔ ایک سوال